خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यही लोग हैं जिनके अमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ उफ तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा,
حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے باروں میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔
صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد محبوب کی بریا ہے محبوب کی بریا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد کیا نقش خوشنما ہے کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس دل کی یہ صدا ہے جس دل کی یہ صدا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی
صلی علی محمد صلی علی محمد اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخے شفا ہے کیا نسخے شفا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جانے بھی دے علم کو رضوان نہ روک ہم کو جانے بھی دے علم کو رضوان نہ روک ہم کو سینے پہ لکھ رہا ہے سینے پہ لکھ رہا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد
दिन हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मदिन, सल्ले अला मोहम्मदिन, सल्ले अला मोहम्मदिन। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सवाल आपके, जवाब हमारे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी सवाल व जवाब के इस प्रोग्राम में मैं नसीम अख्तर आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। आपकी खुशनसीबी और हमारी सआदतमंदी है कि आज के सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के शोबा इल्मी के इंचार्ज जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब। मैं अपने मेहमान का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। और आगाज़ करता हूँ एक सवाल से जिसे भेजा है मोहतरमा साजिदा खातून साहिबा ने इंदौर से। वो पूछती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा औरतों की तरक्की में रुकावट पैदा करता है, कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा तिब्बी लिहाज से भी मुफीद नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम किन मसलहतों के पेश नज़र पर्दे की बातें करता है। दो बातें पूछी जा रही हैं। एक तो ये दावा किया जा रहा है कि पर्दा तरक्की में रुकावट है, और दूसरा ये सवाल है कि पर्दा तिब्बी लिहाज से मुफीद नहीं है। दोनों सवाल का जवाब अलग अलग एंगल से होगा। पहला सवाल एक दावा है और इस दावे को जांचने के लिए हमें पूरी तारीख उठानी पड़ेगी। पर्दा, पहले मैं ये क्लियर करता चलूं कि पर्दा है क्या चीज़। पर्दा कहने के साथ ही हमारे यहाँ तस्वुर आ जाता है कि वो एक ख़ास अंदाज का बुर्का जो सर से पांव तक होता है वो। तो यहाँ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इस्लाम ने लिबास की कोई ख़ास शक्ल नहीं बताई है, न तो मर्दों के लिए और न औरतों के लिए कि तुम ये कपड़े पहनो। कपड़ों के नाम नहीं दिए हैं, उसूल और गाइडलाइंस दिए हैं। मर्दों से और औरतों से दोनों से ये कहा गया है कि तुम अपने सत्र को छुपाओ, पहली बात। दूसरी बात यह कि सत्र को छुपाने के लिए कपड़ा ऐसा बारीक ना पहनो कि वो नाम का कपड़ा हो। रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा।
حدیث میں کہا گیا ہے کہ کچھ عورتیں دنیا میں تو کپڑے والی ہوتی ہیں، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی. تو یہاں بھی وہ ایسا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے. تو کپڑا ایسا باریک نہ ہو. تیسرے یہ کہ کپڑا اتنا چست اور ٹائٹ بھی نہ ہو کہ بدن کا ہر حصہ کپڑے کے اوپر سے بھی دکھتا رہے، پوری ساخت جھلکے اور نمایاں ہو. ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے. تو یہ تو لباس کے تعلق سے جو بات ہے وہی پردے کے اندر بھی آتی ہے اسلام کی یہی اصول. مرد کے لیے سطر کا حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، یہ تو فرض اور ضروری ہے. ادب اور وقار اور اخلاق یہ ہے کہ وہ اور بھی حصے کو چھپائے، سینے کو، ہاتھ کو، جیسا کپڑا اس کو پسند ہو ایسا پہنے. لیکن سطر یعنی حرام ہے کہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے بیچ کا کوئی حصہ کھلے سوائے اپنی بیوی کے، اور کسی کے سامنے یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے. یہ سطر ہے. عورت کے لیے سطر اسلام نے پورے جسم کو رکھا ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے. ان دونوں حصوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے جسم کو سطر بنایا ہے اسلام نے عورت کے لیے. تو چہرے کا جہاں تک تعلق ہے وہ سطر میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، اندیشہ ہو فتنہ پیدا ہونے کا، تو اسلام فتنے کو بھی روکتا ہے. یعنی اگر اندیشہ ہو کہ اس لڑکی یا اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ لوگ کریں گے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی عصمت دری کر سکتے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات ہو سکتے ہیں، جیسا ہونے لگ گیا ہے، تو اس کو پھر اپنے تحفظ کے لیے اسلامی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے چہرے کو بھی ڈھک لو. اصلاً وہ نہیں ہے. تو اس بات کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سطر کو چھپانے کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا گیا، چاہے وہ پورا برقع ہو یا برقعے کا دوسرا انداز ہو، بعض خواتین صرف آنکھ کھول لیتی ہیں، بعض چہرے کو کھول لیتی ہیں، کیا اس نے ترقی میں رکاوٹ پیدا کی؟ اسلام کی اتنی لمبی تاریخ میں ہمیں یہ بات تو نہیں دیکھنے کو ملتی. ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے، بلکہ آج یہ بات نہیں ملتی، آج سے پہلے تو ہمیشہ یہ بات ملتی ہے کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں، چاہے عبادت کی فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس زمانے کے لحاظ سے فیلڈ ہو، چاہے علم کا میدان ہو. بڑی بڑی محدثہ، بڑی بڑی مفسرہ، بڑی بڑی فقیہہ، بڑی بڑی عالمہ، بڑی بڑی طبیبہ یعنی میڈیکل فیلڈ کی، ہر میدان کی ہمیں عورتیں ملتی ہیں. پردے نے ان کے لیے رکاوٹ نہیں پیدا کی. پردہ آج بھی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. آج کے اس بہت اخلاقی اعتبار سے بگڑے ہوئے زمانے کے اندر بھی ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جو پردے کے ساتھ بہترین اسکول چلاتی ہیں، بہترین خدمات انجام دے رہی ہیں سماج کی یا اپنے گھر کی، اور اپنے فیلڈ میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. بلکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اچھی تعلیم یافتہ خواتین مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں اسکارف پہننے دیا جائے، اور زبردستی ان پر پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ تم اسکارف مت پہنو. ان کو ننگا رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا رہا ہے، چاہے جسم جتنا ننگا ہوتا چلا جائے، لیکن ان کے اسکارف پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. وہ مطالبہ عورتیں اپنے اندر سے کر رہی ہیں، وہ تعلیم سے نہیں بھاگ رہی ہیں، وہ سماج کی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ رہی ہیں. تو اس بات کا جواب تو یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، آج کا سروے کر لیا جائے، کسی بھی ملک کا سروے کر لیا جائے، پردہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ پردہ انسان کو آگے بڑھنے میں ممید اور معاون بنتا ہے. دوسری بات یہ جو اس سوال میں کہی گئی ہے کہ پردہ طبی لحاظ سے مفید نہیں ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے. یہ تو اتنی حیرتناک بات ہے کہ اس پر کچھ کہنا بھی لاحاصل محسوس ہوتا ہے. آج ڈاکٹروں کا کوئی پینل بٹھا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، میں عورتوں کی بات چھوڑ کر میں مردوں کی بات کرتا ہوں، یا کسی کی بھی ہم بات کر لیں کہ ہم جب بازار میں گزرتے ہیں تو پولوشن اور دھوئیں اور جراثیم اور ماحولیات میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے یہ سب ہمارے کن حصوں پہ بیٹھتے ہیں؟ ہمارے جسم کے ان حصوں پہ بیٹھتے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. اگر دو عورتیں ہیں جن میں سے ایک عورت کے جسم کا زیادہ حصہ کھلا ہوا ہے اور دوسری عورت کے جسم کا حصہ ڈھکا ہوا ہے، تو یہ جراثیم کس کے اوپر بیٹھیں گے؟ آلودگی کا اثر کس کے اوپر پڑے گا؟